السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ دیکھ رہے ہیں چینل جس کا نام ہے پڑھائی گھر۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو اسٹوڈنٹس، آج ہم آپ کو فرسٹ ایئر کی اردو کی درسی کتاب کے ایک سبق آزادی کی راہ میں کا خلاصہ بیان کریں گے بحوالہ مصنف کے ساتھ۔ تو چلیے بنا ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں اپنی ڈسکشن کے جانب۔ پڑھائی گھر میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ آپ ہماری تمام ویڈیو سے باخبر رہیں اور بنو مثال پاکستان کی، کیونکہ اب ملک کو بہتر بنانا ہے۔ آزادی کی راہ میں مصنف کا حوالہ۔ اس سبق کی مصنفہ ہیں خدیجہ مستور۔ خدیجہ مستور 1927 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئیں اور ان کا انتقال 1982 میں ہوا۔ خدیجہ مستور کو 20ویں صدی کی اہل قلم شخصیات میں ممتاز مقام حاصل ہے۔ خدیجہ مستور کے افسانوں اور ناولوں کی اہم خصوصیات ان کا حقیقت پسندانہ انداز ہے۔ وہ جو کچھ حقیقت پسندانہ نگاہ سے دیکھتی ہیں بے جھجک بیان کرنے میں عار محسوس نہیں کرتی۔ ان کی تحریروں میں ہمیں انسان اور انسانیت سے لگاؤ دکھائی دیتا ہے۔ ان کی تحریر سے محبت کا جھرنا بہتا دکھائی دیتا ہے۔ وہ اپنے تمام احساسات کے ساتھ انسانوں سے ہمدردی رکھتی ہیں اور اس کا اظہار اپنی تحریروں میں کرتی ہیں۔ آزادی کی راہ میں خلاصہ۔ سبق آزادی کی راہ میں خدیجہ مستور نے تقسیم ہندوستان سے قبل کا ایک واقعہ بیان کیا ہے جو ایک انگریز افسر اور مسلمان کے درمیان رونما ہوا۔ ناول کی ہیروئن کے والد ایک سرکاری دفتر میں ملازم تھے۔ وہ انگریزوں سے سخت نفرت کرتے تھے مگر سرکاری ملازم ہونے کی وجہ سے ان کی تابعداری کرنے پر مجبور تھے۔ ایک دن انہیں اطلاع ملی کہ انگریز افسر اس علاقے کے دورے پر آنے والا ہے۔ یہ اطلاع ملتے ہی عالیہ کے والد پہلے سے مصروف ہو گئے کیونکہ انگریز افسر کے استقبال، قیام اور طعام کا انتظام ان کو ہی کرنا تھا۔ جس دن وہ انتظامات میں مصروف تھے اس دن بہت دیر سے گھر آئے۔ جب عالیہ کے والد گھر آئے تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو ہدایت کی کہ وہ کل رات کو اس انگریز افسر کو کھانے پر مدعو کریں گے، اسی لیے کھانا نہایت اہتمام کے ساتھ تیار کیا جائے۔ یہ سن کر عالیہ کی والدہ عالیہ کے والد کا مذاق اڑانے لگیں کہ ایک طرف تو تم انگریزوں سے نفرت کرتے ہو اور انہیں برا بھلا بھی کہتے ہو، دوسری طرف تمہارے خوشامدانہ رویہ کا یہ حال ہے کہ تم ان کی خاطر مدارت کا انتظام بھی کر رہے ہو۔ وہ اپنی بیوی کو اس طعنہ زنی سے ناراض ہو کر کہتا ہے کہ اگر انگریز افسر کی خوشامد نہ کروں تو تم بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ دوسرے روز عالیہ کے والد صبح ہی دفتر چلے گئے۔ وہ حسب معمول دوپہر کو گھر نہیں آئے۔ عالیہ اور اس کی والدہ کھانا پکانے کے انتظام میں مصروف رہیں اور کئی قسم کے کھانے تیار کیے جن میں کباب اور کوفتے بھی تھے۔ عالیہ کے والد ابھی تک بھی گھر نہیں پہنچے تھے۔ اس تاخیر پر عالیہ اور اس کی والدہ بے حد پریشان تھیں۔ وہ اسی گھبراہٹ میں تھیں کہ دعوت کا انتظام کرانے کے بعد وہ ابھی تک گھر کیوں نہیں آئے۔ اچانک دفتر کا ایک چوکیدار بھاگتا ہوا آیا اور بغیر اجازت گھر کے اندر داخل ہو گیا اور اس نے کہا کہ معائنے کے دوران انگریز افسر نے عالیہ کے والد کو گالیاں دیں اور دونوں میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ وہ اس ذلت کو برداشت نہ کر سکے اور رول سے انگریز کا سر پھاڑ دیا۔ اس پر پولیس انہیں گرفتار کر کے لے گئی۔ یہ خبر ملتے ہی گھر میں کوہرام مچ گیا۔ ماں بیٹی زاروں قطار رونے لگیں اور دونوں نے پولیس اسٹیشن جانے کا ارادہ کیا مگر ملازم نے انہیں جانے نہیں دیا۔ جب یہ اطلاع عالیہ کے چچا اور ماموں کو ملی
تو ماموں نے انگریزوں کی حمایت میں یہ کہہ کر مدد کرنے سے انکار کر دیا کہ اقدام قتل بڑا جرم ہے، ایسے آدمی کے اہل خانہ کی مدد کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ عالیہ کے چچا نے سب کو تسلی دی اور گھر کا سامان بندھوا کر ٹانگوں میں لدوا دیا اور وہ خود وہاں سے رخصت ہونے لگے۔ ٹانگا ابھی چلنا شروع ہی کیا تھا کہ عالیہ کی نظر اس کے اسکول کی عیسائی نگران پر پڑی۔ وہ دوڑتی ہوئی ان کی طرف آ رہی تھی۔ عیسائی عورت نے ان لوگوں سے اپنے ہمدردانہ جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تم سب خوشی سے رہنا، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عالیہ کے والد شریف آدمی ہیں، تمہارا ملک ضرور آزاد ہوگا۔ اور اس کے بعد وہ عیسائی عورت خدا حافظ کہہ کر ٹانگے سے دور ہٹ گئی اور وہ لوگ بھی روانہ ہو گئے۔ یہ مضمون ختیجہ مستور کے مشہور ناول آنگن سے لیا گیا ہے۔ آنگن خود ایک علامت کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اس سے مراد وہ مسلم معاشرہ ہے جس کے افراد سیاسی طور پر بٹے ہوئے تھے، کوئی مسلم لیگ میں تھا تو کوئی کانگریس میں۔ غرض یہ ناول قیام پاکستان سے پہلے مسلمانوں کی جدوجہد آزادی کا ایک مؤثر بیان ہے۔ اس سبق میں جیسا کہ اس عنوان سے ظاہر ہے کہ آزادی کی راہ میں کیا کچھ ہوتا ہے اور کیا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت مسلمان انگریزوں کی ملازمت تو کرتے تھے، لیکن ان کے طرز عمل سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ انگریزوں سے نفرت کرتے ہیں۔ مسلمان انگریزوں کا محکوم ضرور تھا، لیکن اپنی اسلامی غیرت اور حمیت کو پامال ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ گویا ہر مسلمان آزادی کی راہ میں ایک سچا مجاہد تھا۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ امید ہے آپ کو آزادی کی راہ میں سبق کا خلاصہ بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور اس کا مرکزی خیال بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ نے اس کو بہت اچھے سے سمجھنا ہے کیونکہ اس سے ریلیٹڈ آپ کے پیپر میں خلاصہ آ سکتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔